بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے درود و سلام کی فضیلت پر 40 احادیث مبارکہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مقدس میں فرمان علی شان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 فرمان علی شان۔ نمبر 1، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ نمبر 2، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نمبر 3، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ نمبر 4، مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پلصراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، اور جس کو پلصراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار سے نہ ہوگا۔ نمبر 5، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھائیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ نمبر 6، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں اللہ عز و جل نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس نے مجھ پر دن بھر 8,000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک اپنا ٹھکانہ دنیا میں جنت میں نہ دیکھ لے۔ نمبر 9، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو محبت و شوق سے اس سے بھی زیادہ پڑھے میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا۔ نمبر 10، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ نمبر 11، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، کم پڑھو یا زیادہ۔ نمبر 13، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ۔ نمبر 14، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ نمبر 15، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ نمبر 16، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، انشاءاللہ تعالی تمہاری بھولی ہوئی چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ نمبر 17، جب 2 دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نمبر 18، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پلصراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ نمبر 19، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ نمبر 20،
جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ نمبر 21، جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ درود پاک لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 22، قیامت کے روز اللہ عز و جل محدثین کرام اور علماء دین کو اٹھائے گا اور ان کی سیاہی مہکتی خوشبو ہوگی، وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا تم عرصہ دراز تک میرے حبیب پر درود پاک بھیجتے رہے تھے، فرشتوں ان کو جنت میں لے جا کر داخل کر دو۔ نمبر 23، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اپنے پروردگار کی حمد کی اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اپنی جگہوں میں تلاش کر لیا۔ نمبر 24، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، سبحان اللہ۔ نمبر 25، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 26، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 1 قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ نمبر 27، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا اس کی موت کے وقت اللہ عز و جل اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو، سبحان اللہ۔ نمبر 28، جمعے کی چمکتی دمکتی رات یعنی شب جمعہ اور جمعے کے روشن دن میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 29، جمعے کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب تک درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 30، روز جمعہ اور شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور اس کا گواہ بنوں گا، سبحان اللہ۔ نمبر 31، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات اور شب جمعہ سرکار ابد قرار شافعی روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 32، جو شخص روز جمعہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ وہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگا۔ نمبر 33، مجھ پر روز جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کر لیا کرو کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں جو درود پاک مجھ پر پڑھا جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو سنتا ہوں، سبحان اللہ۔ نمبر 34، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ نمبر 35، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ نمبر 36، 3 شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، والدین کا نافرمان، میری سنت کا تارک اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ نمبر 37، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے وہ لوگ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی جب وہ جزا دیکھیں گے۔ نمبر 38، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ اکبر۔ نمبر 39، ہر بامقصد کام جو بغیر ذکر و درود شروع کیا جائے وہ بے برکت اور خیر سے منقطع ہوتا ہے۔ نمبر 40، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا بے شک اس نے اپنی ذات پر 70 دروازے رحمت کے کھول لیے اور اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لہٰذا اس شخص کے ساتھ وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، رب سلم کے کہنے والے پر جان کے ساتھ ہو نثار سلام، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہو انشاءاللہ تعالی تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔